फिक्ह के अंदर हम जो पढ़ रहे थे कि ज़कात किन किन लोगों को दी जानी चाहिए, ज़कात किन किन लोगों को दी जानी चाहिए। उसके 8 हिस्से खुद कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने किए हैं। तो उस नाहिए से 8 में से हमने एक पढ़े थे, एक नहीं 2 पढ़े थे, फकीर और मिस्कीन। फकीर और मिस्कीन दोनों पर हमारी गुफ्तगू हुई और दोनों की वजाहत भी हो गई कि कौन फकीर है कौन मिस्कीन है, किसको मिस्कीन कहा गया और किसको फकीर कहा गया। उसके बाद तीसरा नंबर है कुरान मजीद की इस आयत में, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा वल-मसाकीन वल-आमिलीन। आमिल, आमिल किसको कहते हैं? जो ज़कात, अगर बैतुल माल बना हुआ है, बैतुल माल का सिस्टम है या हुकूमत की तरफ से, इस्लामी हुकूमत की तरफ से ऐसे लोगों को ड्यूटी पर रखा जाए, जॉब पर रखा जाए, जो लोगों के घरों पर जाकर, उनके कारोबार की जगहों पर जाकर उन लोगों से ज़कात का कैलकुलेशन करके तुम्हारे पास कितना पैसा, जैसे आज हमारे पास क्या है, ज़कात का ये सिस्टम नहीं है, तो हमारे पास इनकम टैक्स वाले बैठे हुए, ये इनको ज़कात नहीं देना है। मैं यहाँ पर एक तमसील दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इनकम टैक्स वाले आपका पूरा डेटा चेक करते हैं, कितना आया कितना गया, ये सारी चीजें। हकीकत में ज़कात के लिए ऐसा सिस्टम होता था कि हुकूमत की तरफ से ऐसे लोग होते जो आते, घर पर आकर आपका सारा डेटा चेक करते, कितना आपका असल माल है, कितना आपका इस्तेमाल में आने वाला माल है, कितना माल है जो 1 साल से जायद से आपके पास सेव है, 1 साल जिस पर गुजर गया, अभी आया हुआ माल, ये कल खरीद के लाए आप, कोई सामान लाए, कल आपके पास 10 लाख रुपए आ गए, उस पर ज़कात नहीं लेंगे। वो 1 साल से पड़ा हुआ कौन सा माल है और उसमें कितनी ज़कात बनेगी, वो लोग कैलकुलेशन करके बताएंगे और वो ज़कात लेकर जाएंगे। अब ये जो लोग ड्यूटी पर मुकर्रर होते हैं, वो गरीब मिस्कीन फकीर ही नहीं होते हैं, वो अच्छे अच्छे ओहदे पर भी हो सकते हैं, वो बड़े बड़े अपनी जगह मालदार हो सकते हैं, वो ज़कात देने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वो ड्यूटी कर रहे हैं तो उनकी जो तनख्वाह निकलेगी वो ज़कात के पैसों से निकाली जाएगी, वो ज़कात के पैसों से निकाली जाएगी। तो इसके लिए उन्हें भी ज़कात दी जा सकती है, ज़कात के पैसों से उनकी तनख्वाह दी जा सकती है। ये बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा आमिलीना, वो लोग जो सदक़ात वसूल करने पर मामूर हों। जिन लोगों को सदक़ात वसूल करने और वसूल शुदा माल की हिफाजत करने और उनका हिसाब व किताब रखने और उन्हें तक़सीम करने के लिए मुकर्रर किया जाए, उनकी तनख्वाह सदक़ात की मुद से दी जा सकती है, खा ऐसे लोग फकीर व मिस्कीन ना हो। जो बात मैंने जब से समझाई थी उसी को फिर से थोड़े फसी अल्फाज में यहाँ पर जिक्र किया गया। बुस्र बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन सादी मालिकी बयान करते हैं कि मुझे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सदका वसूल करने के काम पर लगाया। जब मैं काम से फारिग हुआ और मैंने माल उनके हवाले कर दिया तो उन्होंने हुक्म दिया कि मुझे उजरत दी जाए, मेरा जो भी तनख्वाह बनती है मुझे दी जाए। मैंने अर्ज किया मैंने अल्लाह के लिए काम किया है। फरमाया जो कुछ तुम्हें दिया जाए उसे ले लो, इसलिए कि मैंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सदकात जमा करने का काम किया था, आप मुझे उजरत देने लगे तो मैंने भी वही बात कही थी जो तुमने कही है। क्या कहा? अल्लाह के लिए मैंने काम किया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अगर तुम्हें कोई चीज तुम्हारे सवाल करने के बगैर दी जाए तो उसे लेकर खाओ पियो और उसमें से खैरात करो। सही बुखारी और सही मुस्लिम की ये रिवायत है। तो मालूम हुआ कि ऐसे लोग जिन्हें ड्यूटीज पर मुकर्रर किया जाए, लगाई जाए उनकी ड्यूटी वहां पर, और वो अपनी जगह पर वो कुछ ज़कात देने वाले हैं, वो अपनी जगह पर मालदार हैं, वो जो भी हैं अपनी जगह पर हैं, लेकिन वो चाहें उनको जब दिया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनका हिस्सा मुकर्रर किया है और उनको हिस्सा दिया जाएगा तो वो हिस्सा लेंगे, वो चाहे खाएं पिएं इस्तेमाल में लाएं या चाहे तो सदका वो खैरात कर दें, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन जब दिया जाए तो उन्हें लेना ही चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि वो माल लेने के लिए वो ड्यूटी लगवाएं। आजकल तो सिस्टम ही नहीं है भाई, माफ करना, हमारे पास भी नहीं है, अरब में भी नहीं है, सारा सिस्टम कहीं भी नहीं है आजकल। लेकिन अगर ऐसा होता तो कोई शख्स जो है ना अपनी जगह पर पैसे वाला है लेकिन फिर भी चाह रहा है कि जो है ना ज़कात के पैसे जो है ना लोगों के इस तरीके से मुझ तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए वो क्या कर रहा है कि जाकर जो है ना हुकूमत से कह रहा है कि मुझे ये जॉब दो, मैं ये जॉब करना चाह रहा हूँ।
حالانکہ وہ اس کو ضرورت نہیں ہے، اور وہاں جاب کے لیے وہ جو نا متعین کرا مجھے اتنا نہیں، مجھے اتنا دو، میں اتنا نہیں، میں اتنا لوں گا، ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو پھر یہ غلط ہے، تو پھر یہ غلط ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کا لینا غنی کے لیے جائز، غنی مطلب مالدار، جائز نہیں ہے، مگر 5 قسم کے آدمی غنی ہونے کے باوجود اسے لے سکتے ہیں۔ 5 قسم کے آدمی غنی ہونے، مالدار ہونے کے باوجود لے سکتے ہیں۔ ایک وہ جو اس پر مامور ہو، کیا مطلب جو اس ڈیوٹی پر لگایا گیا ہو۔ دوسرا وہ جس نے اسے اپنے مال سے خریدا ہو، کیا مطلب زکوٰۃ میں بکرے، اونٹ، گائے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور کوئی دوسرا سامان بھی آتا ہے۔ اب یہ آدمی کیا کرتا ہے، وہ زکوٰۃ کا مال ڈائریکٹ زکوٰۃ کے حصے سے نہیں لیتا ہے، بلکہ اس بیت المال والوں کو دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ بکرا چاہیے، مجھے یہ گائے چاہیے، مجھے یہ سونا چاہیے، مجھے یہ زیور جو آیا ہے آپ کے پاس بڑا اچھا لگ رہا ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ پیسے دے کر وہ زکوٰۃ کا وہ مال لے گا، زکوٰۃ نہیں لے رہا ہے، وہ خرید کر لے رہا ہے، تو اس اعتبار سے اس کے لیے وہ جائز ہو سکتا ہے۔ تیسرا وہ جو مقروض ہو، مالدار ہے اپنی جگہ پر لیکن فی الوقت حالات ایسے ٹائٹ ہو گئے کہ وہ قرض میں مبتلا ہو گیا، ایسی صورت میں قرض ادا کرنے کے لیے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ چوتھا وہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا ہو، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے گیا ہو، وہ اپنی جگہ مالدار ہے، وہ اپنی جگہ صاحب استطاعت والا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ وہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلا ہوا ہے، تو اس کا حصہ قرآن مجید میں مقرر کیا گیا ہے۔ اور پانچواں وہ جس کو کوئی فقیر زکوٰۃ لے کر ہدیہ کر دے، کسی کو فقیر کو، کسی مسکین کو زکوٰۃ کا پیسہ، زکوٰۃ کی کوئی چیز دے دی گئی، اب وہ آدمی اپنے طور پر کیا کرتا ہے، مالدار کو لا کر گفٹ کرتا ہے، صاحب یہ میری طرف سے گفٹ لے لو آپ، تو گفٹ کی صورت میں وہ جائز ہے، گفٹ کی صورت میں اس مالدار کے لیے وہ جائز ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان یعنی بنو ہاشم پر اس مد میں بھی زکوٰۃ لینا حرام قرار دیا ہے۔ کون سی مد میں؟ یہ جو معمور ہوتے ہیں، یہ ساری چیزوں میں حرام قرار دیا ہے۔ حضرت عباس کے بیٹے، وہ ساری تفصیل آگے آئے گی، حضرت عباس کے بیٹے فضل اور ان کے بھائی کے پوتے مطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور دونوں میں سے ایک نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صدقات کے کام پر ہمیں معمور فرما دیں، دیکھیے آپ عامل زکوٰۃ بنا دیں، تاکہ جو فائدہ اور اجرت لوگ حاصل کرتے ہیں ہم بھی حاصل کریں، اور جو صدقہ و خیرات لوگ آپ کو دیتے ہیں ہم بھی دیں، لا کر ہم بھی آپ کو دینا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ نہ محمد کے لیے حلال، نہ اس کی آل یعنی خاندان کے لیے حلال، یہ لوگوں کے ہاتھوں کا میل ہے۔ امام احمد اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو اس کیٹیگری میں یعنی زکوٰۃ اصول کرنے کے لیے ڈیوٹی پر مقرر ہونے والا شخص وہ آل محمد بنو ہاشم کے خاندان کا شخص مقرر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ مقروض ہو جائے، ہاں اگر وہ زکوٰۃ کا مال خرید کر لے، ہاں اگر وہ کوئی شخص اس کو گفٹ کر رہا ہے تو وہ جائز، وہ آگے تفصیل آئے گی۔ تو یہ دوسرا معاملہ تھا، زکوٰۃ اصول کرنے والے لوگ انہیں اگر دی جائے زکوٰۃ تو وہ لے سکتے ہیں، بلکہ انہیں لینا چاہیے، لے کر وہ چاہے تو استعمال کریں یا نہ چاہیں تو وہ صدقہ و خیرات کر دیں۔ مؤلفۃ القلوب، مؤلفۃ القلوب یہ چوتھا نمبر ہے، پہلا فقیر، دوسرا مسکین، تیسرا جو ہے عامل زکوٰۃ، اور چوتھا کون ہے؟ چوتھا جو ہے مؤلفۃ قلوب۔ مؤلفۃ قلوب سے کیا مراد ہے؟ دلوں کو جوڑنا۔ عام معنی کیا ہے اس کا؟ دل کو جوڑنا، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمارے درمیان آپس میں صلح کرا دے، ہمارے درمیان اختلافات کو ختم کر دے۔ الف بین قلوبنا، ہمارے دلوں کو جوڑ دے، دلوں کے اندر بغض، عداوت، کینہ، نفرت، یہ جو پروان چڑھ رہے ہیں ان کو ختم کر دے۔ اب یہ مؤلفۃ قلوب سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جن کی تالیف المقصود ہو۔ کون لوگ؟ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں یا انہیں زکوٰۃ کا مال دینے کی وجہ سے وہ اسلام میں آ سکتے ہیں، لالچ کے طور پر نہیں، لالچ دے کر اسلام میں نہیں لانا ہے،
زبردستی کسی کو اسلام میں نہیں لا سکتے، تو مال کی لالچ دے کر بھی نہیں لایا جا سکتا، اور نہ ہی ویسا کسی نے کیا ہے۔ وہ محتاج ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اسلام کے قریب ہیں، اسلام سے جو نا قریب آنا چاہتے ہیں۔ ابھی چند دن قبل شاید جمعہ کے دن مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا، جمعہ کے بعد، میرا گھر مسجد سے کافی دور ہے اور میں مسجد کو نہیں آ سکتا، میں اگر آؤں تو جب تک نماز ختم ہو جائے گی۔ میں گھر پہ نماز پڑھتا ہوں، میرے گھر میں اوپر جو ہے میرے ساتھ جو لوگ کرایہ دار ہیں میرے گھر میں، وہ ہندو ہیں، 2 لوگ ہیں، اور وہ 2 لوگ بھی میرے ساتھ برابر نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کا نماز پڑھنا درست ہے؟ تو دیکھیے، آپ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے قریب ہونا چاہتے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے سارے بہت سے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، ہاں، لیکن ان کا یہ روزہ، ان کی یہ نمازیں اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گی، اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گی، ان کو کوئی اس کا اجر نہیں ملے گا، ان کو کوئی اس کا اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں، ایمان پہلے لا لو پھر اس کے بعد عمل کرو۔ تو یہاں تالیف قلب کے معنی میں دل موہ لینا، کسی کو قریب کرنا۔ اس مد میں مسلمانوں اور کافر دونوں کو زکوٰۃ دینا جائز۔ مسلمان سے مراد وہ جو نیا نیا مسلمان، کافر سے مراد جو بھی اسلام کے قریب ہے۔ اس بارے میں متعدد احادیث ثابت ہیں، جن میں سے ہم صرف 2 کا ذکر یہاں کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن تغلب وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال یا غلام آئے، آپ نے بعض لوگوں کو عطیے دیے اور بعض کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے وہ خفا ہیں، وہ ناراض ہیں۔ اس پر آپ نے خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اللہ کی قسم میں ایک آدمی کو دیتا ہوں اور دوسرے کو چھوڑ دیتا ہوں، جس شخص کو میں چھوڑتا ہوں وہ مجھے اس شخص کی نسبت زیادہ عزیز ہے جسے میں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں، جس کو ملا وہ پیارا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے مال دیا وہ اللہ کا محبوب ہے۔ ایسا نہیں ہے، دیکھو اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی خود کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کو میں دیتا ہوں وہ پسندیدہ نہیں ہے میری نظر میں، جس کو میں نہیں دیتا ہوں وہ میری نظر میں اچھا ہے، اس لیے میں اس کو نہیں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو نہیں دیتا جس کو پسند کرتا ہے، بلکہ ہر اس شخص کو دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، جس کو نہیں پسند کرتا ہے، بلکہ جس کو دیتا ہے اس کا حساب اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، جس شخص کو میں چھوڑ دیتا ہوں وہ مجھے اس شخص کی نسبت زیادہ عزیز ہے جسے میں دیتا ہوں۔ دراصل میں ایسے لوگوں کو دیتا ہوں، اب کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ دراصل میں ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جو دل میں بے چینی اور بے صبری محسوس کرتے ہیں، ہم کو ملتا نہیں ملتا، دیتے نہیں دیتے۔ جن لوگوں کو میں نہیں دیتا دراصل میں ان کے دلوں میں غنا اور خیر خواہی کو کافی سمجھتا ہوں۔ بعض لوگ سمجھ میں آتے، دیے تو بھی چلتا ہے، ان کو نہیں دیے تو بھی چلتا، مطمئن ہے ان تو ٹھیک ہے نہیں دیں گے ان کو۔ لیکن بعض لوگ ہیں پریشان حیران بوران، میرے کو کتنا ملتا کی اس کو کتنا ملتا، تو ایسے لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ عمر بن تغلب ایسے ہی لوگوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد راوی حضرت عمر بن تغلب کہتے ہیں، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے بدلے میں اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو مجھے یہ پسند نہیں۔ آپ نے کہہ دیا کہ جس کو میں نہیں دیتا وہ زیادہ پسندیدہ ہے، میں اللہ کے نبی کا پسندیدہ ہوں، بس مجھے مال نہیں چاہیے۔ سرخ اونٹ، ریڈ کیمل کی قیمت بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت زیادہ قیمتی والا ہوتا ہے وہ اونٹ، وہ ایسا اونٹ بھی اگر مجھے دے دیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے اللہ کے نبی کی محبت چاہیے۔ دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی خاطر جو چیز بھی مانگی جاتی آپ دے دیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہاڑوں کے درمیان جو زکوٰۃ کی بکریاں تھی ان میں سے اس شخص کو بہت سی بکریاں دینے کا حکم دے دیا۔ پھر وہ شخص اپنے قبیلے کی طرف لوٹ گیا اور لوگوں سے کہنے لگا، اے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ محمد اس شخص کی طرح عطیہ دیتے ہیں جسے فاقے کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ کیا معنی ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیا تھا، کتنا دیا؟ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے وادی کہتے ہیں، وادی بھر کر بکریاں دے دیا، پوری بکریاں لے کے گیا۔ اتنا دے دیے تو ان کو کیا بچیں گا؟ فقر کا اندیشہ، ڈر،
نہیں، اللہ کے نبی کو ڈر نہیں ہے فقر کا، اٹھا کے پورا دیتے جاؤ، تم بھی مسلمان ہو جاؤ، تم کو بھی ملے۔ تو تالیف قلب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے زکوٰۃ کا مال ان لوگوں کو دینے کا قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بھی بتلایا ہے۔ پانچواں نمبر ہے پھر رقاب۔ اب آ گیا وہی مسئلہ جو میں نے ابھی تفسیر کے درس میں کہہ رہا تھا، غلاموں کو آزاد کرانا، غلاموں کی گردنیں چھڑانا یا ان کی گردنوں کو خرید کر آزاد کرنا۔ گردن خریدنا مراد یہ کہ ان کو خریدنا، ان کو خریدنا، خرید کر آزاد کر دینا۔ کوئی کسی کے پاس غلام بن کر ہے، اب وہ شخص چاہ رہا ہے کہ بھائی میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے اس کی قیمت دے دے اور اس کو لے لے، چاہے تو غلام بنا کر رکھ لے، چاہے تو اس کو آزاد کر لے، کچھ بھی کر لے۔ تو یہ دوسرا شخص جاتا ہے، کتنے میں دے رہے ہیں بھائی؟ 10,000 ریال میں دے رہا ہوں، میں 10,000 درہم میں دے رہا ہوں۔ یہ کیا کرتے ہیں، اب وہ وہاں پر زکوٰۃ کا پیسہ جمع کر کے، بھائی فلاں شخص وہاں ان کے پاس غلام ہے، ان کو اتنے پیسے چاہ رہے ہیں، وہ ڈیمانڈ اتنا کر رہے ہیں، ان سے کچھ بھی ڈیل کر کے وہ پیسہ ان تک پہنچایا جائے، پھر اس شخص کو وہاں سے آزاد کرا دیا جائے۔ تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال ہو سکتا ہے۔ دو صورتیں ہیں اس کی، غلاموں کو آزاد کرانے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ مکاتب کی آزادی حاصل کرنے میں مدد کی جائے۔ مکاتب کس کو کہتے ہیں؟ مکاتب سے مراد وہ غلام ہے جس نے اپنے مالک سے یہ معاہدہ کیا ہو کہ اگر میں اتنی رقم دے دوں تو تم مجھے آزاد کر دو۔ غلام اور مالک کے درمیان ایگریمنٹ ہوا انسٹالمنٹ پہ کہ میں ہر مہینہ اتنے پیسے تم کو لا کر دوں گا، جب میری یہ رقم، مثال کے طور پر جو ہے نا 10,000 روپے اگر کسی نے فکس کر لی، 10,000 روپے ایک ساتھ نہیں دے سکتا، میں روزانہ جا کر کام کرتا ہوں، کام کر کے جو پیسے آتے ہیں اس میں سے تھوڑے پیسے تھوڑے 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 کر کے آپ کو دوں گا، اور جب میری یہ رقم پہنچ جائیں گی میں آزاد، وہ اس پر اگری ہو جاتا ہے۔ اب یہ شخص مکاتب آ کر بیت المال والوں سے کہتا ہے کہ بھائی میں نے اگریمنٹ کیا ہے میرے مالک سے، مجھے پیسہ دو، زکوٰۃ کا پیسہ دو تاکہ میں آزاد ہو جاؤں، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا شخص، وہ غلام کو خرید کر آزاد کیا جائے پوری طرح، یہاں پر انسٹالمنٹ والا تھا، پہلا انسٹالمنٹ والا تھا، دوسرا ایک دم ایک ساتھ انسٹنٹ، ایک ساتھ آپ دے دو، پورا ایک ساتھ اس کو آزاد کرا دو۔ ان دونوں صورتوں میں خرچ کرنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ پر حق ہے، یعنی اللہ تعالی ضرور ان کی مدد کرتا ہے۔ ایک اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا، دوسرا وہ مکاتب جو اپنی رقم ادا کرنا چاہتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تینوں کے بارے میں آپ دیکھیں، پہلا شخص کون ہے؟ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ دوسرا وہ شخص جو غلام ہے، اگریمنٹ کیا اپنے مالک سے، تو لکھائی پڑھائی کر لیا ہے اور وہ لا کر پیسے دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ تیسرا وہ شخص جو پاک دامنی حاصل کرنا چاہے، عزت کی زندگی گزارنا چاہے، گناہوں کے دلدل سے، فتنوں سے، شہوات سے، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا کر ثواب کی زندگی، عزت والی زندگی، پاک دامنی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، اس کے پاس مہر میں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جہیز مانگنے کی بات نہیں ہے، مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ایسے آدمی کی مدد کرے گا۔ وہ اگر نکاح اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ پاک دامن رہے، اس لیے نکاح نہیں کرنا چاہتا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، چلو نکاح کریں گے، جہیز جوڑے کی رقم لے لیں گے، پیسہ آ جائے گا، اور بعد میں یہ سمجھ لے گا کہ دیکھو حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بولا نا، اللہ تعالیٰ مال دیتا، میں بیوی سے لے لیا، مالدار بن گیا، میں بیوی، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کر دی، تو یہ غلط، یہ غلط۔ یہاں مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو مہر کی مدد کرے گا، وہ پیسہ دینے والا، اور دینے والا ہاتھ بلند رہے گا اور لینے والا ہاتھ اس سے کمتر رہے گا، لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہوگا۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، ہمارے معاشرے میں ماں باپ خود بچوں کی شادی نہیں کراتے۔ کیوں نہیں کراتے؟ بچیوں کے شادیاں نہیں ہوئے ہمارے پاس، بچے کی کیسا کرنا، وہ بچیوں کے شادیاں ہونے کی چکر میں بچہ بوڑھا ہو جاتا، اور اس وقت تک اس سے اتنے گناہ ہو جاتے، جتنے بھی گناہ ہوتے ان تمام گناہوں میں وہ ماں باپ بھی برابر گنہگار ہیں۔ صحیح احمد کی، امام احمد کی صحیح روایت ہے،
माँ बाप भी बराबर उसके उस गुनाह में शरीक हैं जब तक वो बच्चे का निकाह नहीं कराएंगे। अगर ये सोचते कि हम किसी की बेटी को बगैर जहेज के आसानी के साथ निकाह करके हमारे घर लाएंगे, अल्लाह ताला एहसान का बदला एहसान से अदा करता है, हमारी बेटी का मामला भी अल्लाह आसान करेगा। नहीं, पहले हमारी बच्ची उठना तो दूसरों की बच्ची आना। और अगर कोई शादी कर ले तो उसको ताना देते, घर में बहनों को रख के शादी कर लिया। देखो कैसा माजरा है, ये कैसा मुआशरा है जहां एक शख्स पाकदामन जिंदगी गुजारना चाहता है, उसको ताना दिया जाता है, उसको ये ताना दिया जाता है कि बहन को रख के तू शादी कैसा कर लिया। भाई ये कहां सी तरतीब है। और नऊज बिल्ला यहां तक मामला है कि भाई उम्र में बड़ा है, बहनों से 5 साल बड़ा है, 10 साल बड़ा है, लेकिन नहीं, पहले बहनों के पूरे बहनों के शादियां होना तो इस भाई की शादी होना। ये कौन सा इस्लाम है, कौन सी तालीमात है? क्यों उस बेचारे को गुनाहगार कर रहे हो, क्यों खुद गुनहगार हो रहे हो? ये तो एक मसला है। दूसरा मसला, पैरों पे ठहरना, उन्हें चलना नहीं सीखा, भी रेंगरा बच्चा हुआ, पैरों पे ठहरना उन्हें तो करेंगे। फिर तीसरा मसला वो कि जो ना बच्ची हमारे बच्चे की हाइट के बराबर होना, इतनी हाइट होना, हमारी बेटी की हाइट से कम रहना उन्हें, नहीं तो आके ननद के ऊपर हुकूमत करती उन्हें। अरे क्या क्या बातें हैं भाई, अजीब बातें हैं, किस तरह की बातें हैं। पाक दामनी के लिए इतने कंडीशन, जिना के लिए कोई कंडीशन नहीं। कोई आदमी जिना करने जाता है, वहां वो नहीं देखता कि इसकी खूबसूरती क्या है, इसकी हाइट क्या है, इसकी मालदारी क्या है, क्या करती है, क्या इसका जना, कुछ नहीं देखता। वहां कोई इसको रोक टोक नहीं है। यहाँ क्यों रोक टोक है हलाल तरीके से जिंदगी गुजारने में? तो ये सारी चीजें क्या है, शैतान की तरफ से निकाह को मुश्किल बनाने के लिए। अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला जरूर ऐसे शख्स की मदद करेगा जो पाक दामन रहने के लिए निकाह करना चाहता है। निकाह इसलिए करना चाहता है कि अपनी इज्जत को बचाए। फितने बहुत हैं, बेहयाई बहुत है, फोन में, सोशल मीडिया में, हर जगह बुराइयां आम हैं। ऐसे में वो अपने आप को बचाने के लिए निकाह करना चाहता है, और वहां माशरा उसको टार्चर करता है। खानदान वाले, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, सब उसको टार्चर करते हैं, नोच कर खा जाते हैं। ऐसे लगता है वो निकाह नहीं कर रहा है, गुनाह कर रहा है। तो ये बहुत गलत बात है। छठवां शख्स जिससे ज़कात दी जानी चाहिए वो है गारिम। गारिम से मुराद कर्जदार, जो मकरूज कर्जदारों की मदद करने में। गारिम से मुराद वो कर्जदार हैं जो अगर अपने माल से पूरा कर्ज अदा कर दें तो फकीर हो जाएंगे और उनके लिए सवाल करना जायज हो जाएगा। मतलब ये है कि भाई उसके पास माल है, लेकिन इतना कर्जा उसके ऊपर चढ़ गया है कि अगर वो कर्जा अदा कर दे तो हम फकीर हो जाएंगे, तो उसकी थोड़ी मदद हो जाए ज़कात के पैसों से, तो ऐसे आदमी को ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अच्छा, यहाँ एक बात याद रहे कि ये कर्ज, लोन, बैंक से जो लोन लिया गया है, इंटरेस्ट वाला लोन, वहां ऐसे आदमी को ज़कात का पैसा नहीं देना। ऐसे आदमी को ज़कात का पैसा नहीं देना। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह से जंग कर रहा था, सूद पर, इंटरेस्ट पर जो ना लोन लेकर। ऐसे आदमी को ज़कात का पैसा, हलाल का पैसा ले जाकर हराम की जना भरपाई नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर ऐसे आदमी का कर्जा जो बैंक से लोन लिया हुआ है और उस पर इंटरेस्ट चढ़ता जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? जिन लोगों का पैसा बैंक में रखा हुआ है, उनके पास बैंक इंटरेस्ट आ रहा है, वो बैंक इंटरेस्ट, वो खबासत से ये खबासत को दूर करना चाहिए। ज़कात के पैसे से बैंक इंटरेस्ट पे नहीं करना चाहिए, बैंक इंटरेस्ट से बैंक इंटरेस्ट पे करना चाहिए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मांगना सिर्फ 3 आदमियों के लिए जायज है। मांगना सिर्फ 3 किस्म के आदमियों के लिए जायज है। वो जो फकीर अपनी तंगदस्ती की वजह से जमीन से लग गया, इतना फकीर हो गया, अब वो खाने को नहीं है, कपड़े को नहीं है, वो फकीर इतना बिल्कुल मिट्टी से चिमट गया, ऐसे आदमी के लिए मांगना जायज है। जो कुछ कर नहीं सकता, जो कुछ मेहनत नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, और बहुत ज्यादा फकीर खल्लाश हो गया, तो ऐसा आदमी मांग सकता है। और दूसरा, अच्छा, मांगने की जो इजाजत दी गई है, पहले इससे पहले एक हदीस गुजरी थी फकीर के बारे में कि वो अच्छा खासा रहकर अगर मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे से गोश्त को नोच लेगा, क़यामत के दिन उसके चेहरे पर गोश्त ही नहीं रहेगा। यहाँ वो शख्स को इजाजत दी जा रही है जो कमाने के काबिल नहीं है, जो बिल्कुल मोहताज, फकीर, खल्लाश हो गया, मिट्टी से चिमट गया, वो ऐसे आदमी। और दूसरा शख्स हद से ज्यादा मकरूज हो गया, जिसके लिए वो मांगना जायज है।
اور تیسرا شخص جس کا کوئی رشتہ دار یا دوست قتل کر دے اور وہ اس کی طرف سے دیت ادا کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لے لے۔ یہ مسئلہ ہمارے ہندوستان میں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر زید ہے، زید کا بھائی جو ہے مجاہد ہے، فار ایگزامپل مجاہد نے کسی جو نا محمود کو قتل کر دیا، محمود کو قتل کر دیا۔ اب مجاہد قاتل ہے، محمود مقتول ہے، زید مجاہد کا بھائی ہے، زید مجاہد کا بھائی ہے۔ اب محمود تو قتل ہو گیا، محمود جو قتل ہو گیا اس کے رشتہ دار وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ قاتل کو بدلے میں قتل نہ کیا جائے، قتل کے بدلے قتل ہونا ہے، قتل کے بدلے قتل ہونا ہے، وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ معاف کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے قتل مت کرو، قصاص دے دو، قصاص دیت 100 اونٹ، کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ کی دیت۔ ایک اونٹ کی قیمت ہمارے ہندوستان میں بڑھیا 66 اونٹ کی قیمت بھی قریب قریب 1 لاکھ روپے ہے۔ 100 اونٹ 1 کروڑ روپے، ہاں 1 کروڑ روپے دیت دینا ہے۔ اب محمود کے رشتہ دار بولتے ہیں کہ مجاہد کو قتل مت کرو، مجاہد اگر ہم کو 1 کروڑ روپے دیت دے دے تو ہم اسے معاف کر دیتے، ہم اس کو معاف کر دیتے۔ اب زید کیا کرے گا کہ میرا بھائی مجاہد قید میں ہے، وہ قتل کیا تھا، اور مقتول کے ورثاء، محمود کے ورثاء یہ چاہتے ہیں کہ اس کی دیت ادا کی جائے، تو وہ اس کو آزاد کرا دیں گے، اس کو معاف کر دیں گے۔ تو زید جاتا ہے بیت المال کے پاس کہ میرا بھائی جو ہے قید ہے اور وہ قتل کیا ہوا قاتل ہے، اس کے سر پر دیت ادا کرنا ہے، دیت کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بیت المال کی طرف سے اگر کچھ مدد ہو جائے تو اس کو وہاں سے چھڑانے میں جو نا مدد مل جائے گی۔ تو ایسی صورت میں بیت المال اسے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتا ہے۔ اور زید لوگوں کے پاس زید لوگوں کے پاس جا کر بھی مانگ سکتا ہے کہ بھائی میرا بھائی قاتل ہے، اس کو جو نا چھڑانا ہے، آپ لوگ کچھ جو نا مدد کر دو، اپنی زکوٰۃ کا پیسہ، صدقے کا پیسہ، جو پیسہ دینا چاہتے ہو دو، تاکہ میں اس کو کسی طرح وہاں سے آزاد کروا لوں۔ تو یہ اس شکل میں کوئی شخص مانگ سکتا، اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے، وہ زید کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، اپنے کسی دوست کے لیے مانگ رہا ہے، اپنے کسی رشتہ دار کے لیے مانگ رہا ہے جو کہ قاتل ہے، جو کہ قاتل ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہو گئی، مانگنا جس کے لیے جائز ہے، جو محتاج فقیر قلاش ہو گیا، دوسرا وہ جو مقروض ہو گیا، تیسرا وہ جو اس کے سر پر دیت ادا کرنا ہو، اس کا کوئی رشتہ دار لوگوں کے پاس جا کر مانگ کر وہ دیت ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ پھل خریدے اور ان کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ مصیبت میں گرفتار ہو گیا مطلب پھل خریدا تھا، وہ پھل پورے کیا کہتے ہیں طوفان آیا، سیلاب آیا، وہ پورے کے پورے تباہ ہو گئے، اس کا قرض بہت بڑھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اس شخص کو صدقہ دو، لوگوں نے صدقہ دیا، لیکن وہ اتنا نہ ہوا کہ اس سے اس کا قرض ادا ہو سکتا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا جو کچھ تمہیں مل رہا ہے وہ لے لو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ مطلب وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا اور زکوٰۃ کا پیسہ دینے کے باوجود بھی اس کا قرضہ ادا نہیں ہو پا رہا تھا، تو آپ سے جتنا ملا اتنا لے لو، اب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے لا کے دے گا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، معاف کروانا، بولنا، چونکہ وہاں اللہ کے نبی کی بات کی لاج رکھی بھی جاتی تھی اور آپ کی بات سنی بھی جاتی تھی، تو لوگ سن لیتے تھے، خاموش ہو جاتے۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر ظلم کیا، نہیں، بلکہ اس مقروض کی حالت بتا کر کہ دیکھو بیچارہ دے نہیں سکتا، اب کہاں سے لا کر دے گا، وہ کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو تم لوگ بھی کچھ اس کا خیال کرو۔ جیسے جہاں تک قرض دے کر مہلت دینے کی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، قرض دے کر مہلت دینے والے کی، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ذریعے سے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اس شخص کی حالت زار بتا کر ان لوگوں کو معاف کرنے کی طرف ترغیب دلائی۔ 7 کتنے ہو گئے تھے؟ 6 ہو گئے تھے۔ 7ویں قسم جس کو زکوٰۃ دینی ہے، فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی راہ۔ یہ لفظ قرآن مجید میں عام استعمال ہوا ہے، اللہ کی راہ کا مراد عام طور پر اس کا عام استعمال ہوا، لیکن جمہور سلف کے نزدیک اس سے مراد اللہ کی راہ میں جہاد اور غزوہ۔ غزوے سے کیا مراد؟ وہ جد و جہد، وہ کوشش جس سے مقصود نظام کفر کو مٹانا اور اس کی جگہ اسلامی نظام کو قائم کرنا ہو۔
تو ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स ऐसी लड़ाई में शरीक हो रहा है तो वहां ऐसे आदमी को ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात का लेना गनी के लिए जायज नहीं मगर 5 किस्म के आदमी, जैसे ऊपर अभी एक हदीस गुजर चुकी है, 5 किस्म के आदमी गनी होने के बावजूद ज़कात ले सकते हैं। वो जो उस पर मामूर हो, वो जिसने अपने माल से उसे खरीदा हो, वो जो मकरूज हो, वो जो अल्लाह की राह में गजवा यानी जंग करने वाला हो, जो यहाँ पर बयान किया जा रहा है, और ये कि किसी मिस्कीन को ज़कात दी जाए और वो उसको किसी गनी को बतौर हदिया दे दे। बाद हदीस में हज को भी अल्लाह की राह में बताया गया, लेकिन यहाँ अल्लाह की राह से ये मुराद नहीं है कि उसमें ज़कात दी जाए। तफसील ये पूरी हदीस, एक हदीस यहाँ पर माकिल की मशहूर हदीस जिक्र की गई, लेकिन सनदन ये रिवायत ज़ईफ है। अक्सर अहले इल्म के नजदीक हज और उम्रे के लिए ज़कात नहीं दी जा सकती। कोई आदमी ज़कात के लिए हज के लिए जाना चाह रहा है, कोई आदमी उम्रा करने जाना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि ज़कात का पैसा लेकर हज करे, वो चाह रहा है कि ज़कात का पैसा लेकर उम्रा करे, तो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हज के लिए इस्तिताअत जरूरी है। 8वीं कसम इब्नुस सबील, 8वीं कसम इब्नुस सबील, ये 8 कसम के लोग हैं जिन्हें ज़कात दी जा सकती है। उनमें से 8वां शख्स मुसाफिर। मुसाफिर खा गनी हो तब भी उसके लिए ज़कात देना जायज। वो ट्रैवलर है, सफर पर निकला है, रास्ते में उसका पर्स खो गया, उसका जैसे आज के दौर में मोबाइल गुम हो गया, अब गूगल पे, यूपीआई आईडी कोई चीज वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके पास कुछ नहीं है, एटीएम वेटीएम सब कोई खरीद में एटीएम नहीं है, या डेबिट कार्ड नहीं है, या एटीएम में पैसे नहीं है या हालत ऐसी है कि बाहर निकल नहीं सकता, कर्फ्यू लगा हुआ है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। कोई भी हालत ऐसी बन सकती है जिसकी वजह से वो गनी होकर, मालदार होकर भी मोहताज बन जाता है वक्ते जरूरत। हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु की मशहूर हदीस जो ऊपर गुजरी है, उसके दूसरी रिवायत में अल्फाज यूं है कि ज़कात का लेना गनी के लिए जायज नहीं है मगर अल्लाह की राह में या मुसाफिर के लिए। चाहे कि तुम्हारा पड़ोसी फकीर हो और उसे ज़कात मिले, वो तुम्हें हदिया करे या तुम्हारी दावत करे। यहाँ गनी की जो वजाहत हुई, इससे पहले भी बात आई, गनी के बारे में 2 बार बात गुजरी कि 5 लोग हैं। उसके अंदर एक और इजाफा है, अल्लाह की राह में ले सकता है, वहां एक और लफ्ज इजाफा ये है कि मुसाफिर हो, वो सफर पर गया, अपनी जगह मालदार है, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उसे लेना पड़ रहा है, तो वो ज़कात का पैसा ले सकता है। ये 8 किस्म के लोग हैं जिन्हें ज़कात देनी चाहिए। अब एक मसला ये है, आखिरी मसला है कि क्या ज़कात इन 8 किस्म के लोगों में सबको थोड़ा थोड़ा देना चाहिए या पूरी ज़कात किसी एक को भी दी जा सकती है, किसी एक को। यानी अब मिसाल के तौर पर किसी की ज़कात बन रही है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये ज़कात निकल रही है, तो क्या ये 10,000 किसी एक मिस्कीन को, किसी फकीर को, किसी तालिफ कल्ब को, किसी मकरूज को दे दिया जा सकता है, या सबको 1,000 करके या 10,000 को डिवाइड करके सबको देना चाहिए? क्या होना चाहिए? कुरान में ज़कात के मसारिफ का एक साथ जिक्र हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ज़कात को इन तमाम मसारिफ में तकसीम किया जाए, बल्कि उसका एक या बाद मसारिफ में तकसीम कर देना जायज है, लेकिन तमाम में अगर तकसीम करना मुमकिन हो तो ये मुस्तहब है। हजरत मुआज ने जब यमन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़कात का माल भेजा, तो आपने ये सारा माल मुअल्लफतुल कुलूब, जो तीसरी कसम हमारे पास गुजरी, चौथी कसम गुजरी, दिलों को जोड़ने, यानी वो लोग जो मुसलमानों के करीब हैं या तो मुसलमान बन गए हैं या इस्लाम लाने के करीब हैं, ऐसे लोगों को दिलों को जोड़ने के लिए, तो ऐसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम फरमा दिया। फिर दोबारा माल आया तो उसे गारिमीन, कर्जदारों में तकसीम कर दिया। एक सहाबी खुदैसा बिन मखारिक ने एक मकतूल की दियत अपने जिम्मे ली थी। ये जो 5वां मसला अभी जो गुजरा था कि कोई आदमी इस तरह, अगर जैद और मुजाहिद का जो मैंने वाकया अभी मिसाल बयान की थी, इस तरह उन्होंने सहाबी रसूल ने एक मकतूल की दियत अपने जिम्मे ले ली थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए खुबैसा ठहरो, हमारे पास सदका आ जाए तो हम उसमें से तुम्हें देने का हुक्म दें। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे सहाबी सलमा बिन सखर से फरमाया, कबीले बनी ज़रीक़ के पास जाओ और उनसे कहो कि अपनी ज़कात तुम्हें दे दें, वगैरह। इस तरह की हदीसें हैं जिससे मालूम होता है कि ज़कात का माल किसी एक शख्स को या किसी एक कैटेगरी में भी तकसीम किया जा सकता है या 8 कैटेगरियों में भी तकसीम किया जा सकता है। एक को भी देना जायज है और 8 को देना मुस्तहब है। 8 में तकसीम करना, सबको देना भी मुस्तहब है। वल्लाहु आलम। अगर किसी का कोई सवाल हो
تو سوال کریں. السلام علیکم مولانا. السلام علیکم. مولانا آپ ایک بولے تھے کہ بینک کا جو انٹرسٹ تھا وہ بینک کے لون کے انٹرسٹ کے لیے دے سکتے ہیں. مطلب ہمارے کو کیسا پتہ چلتا کہ اس کا مطلب لون ہے, اس کا انٹرسٹ بھر رہا, مطلب تھوڑا نہیں کیوں سمجھ نہیں میں آ معلوم رہا. ہوتا بھائی؟ کوئی آدمی ہے جو بینک سے جو ہے نا لون پہ لیا ہوا ہے, پیسہ لیا ہوا ہے, گاڑی لیا ہوا ہے, کچھ بھی ایسی چیز لیا ہوا ہے, وہ بتائے گا کہ میرا کیپٹل اتنا ہے, میں نے وہاں سے اتنا لیا تھا, 1 لاکھ لیا تھا, لیکن اب میرا قرض جو ہے نا ہوتے ہوتے 2 لاکھ 3 لاکھ تک پہنچ گیا. تو آپ اس کا جو اوپر کا جو انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے, 1 لاکھ اس کا اصل لون ہے, ایک کے اوپر جتنا اس کا بڑھ گیا وہ انٹرسٹ ہے, اس کے اوپر بڑھ گیا ہے, تو ادھر کا انٹرسٹ آپ ادھر کے انٹرسٹ میں پٹا سکتے ہیں. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. جی فرض نماز میں جو لاسٹ کے 2 رکعت ہوتے ہیں اس میں سورہ نہیں پڑھتے نا, اگر غلطی سے پڑھ لیے تو پھر نماز پھر سے بتانا نہیں, سجدہ سہو کر لے تو چل جاتا. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے, وہ لاسٹ کی 2 رکعت میں بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے فرض لاسٹ نماز. غلطی نہیں ہے. ہاں, فرض نماز میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعتوں میں پڑھنا ضروری ہے, اس کے بعد کی 2 رکعتوں میں پڑھنا مستحب ہے, پڑھ لے تو حرج نہیں ہے, نہیں پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, جی جزاک اللہ. نماز دہرانے کی ضرورت نہیں. جی.